یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، دنیا کی محبت ترک کر دی، صبر اور اخلاص کی راہ اپنائی۔ وہ شخص ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بر صغیر کی ان عظیم روحانی ہستیوں میں سے ہیں جن کی زندگی سراسر فقر، صبر، توکل، عشق الہی اور خدمت خلق کا عملی نمونہ تھی۔ تذکرۃ الاولیاء میں آپ کا ذکر نہایت محبت، ادب اور تاثیر کے ساتھ آیا ہے۔ روایت ہے کہ آپ کی ولادت 569 ہجری کے قریب ملتان کے ایک نہایت دیندار اور متقی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت جمال الدین سلیمان خود بھی اہل تقوی میں شمار ہوتے تھے اور والدہ محترمہ نہایت پارسا، عبادت گزار اور اللہ والی خاتون تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے حضرت فرید الدین کے چہرے پر ایک خاص نور اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی نمایاں تھی، جیسے دل کا رشتہ دنیا سے کم اور آخرت سے زیادہ جڑا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن عبادت، خاموشی اور غور و فکر میں گزرا۔ والدہ آپ کو نماز اور ذکر کی تلقین کرتیں اور آپ کم عمری ہی میں تہجد کے عادی ہو گئے۔ تذکرۃ الاولیاء میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ والدہ نے آپ کو نماز کے لیے جگایا تو فرمایا کہ بیٹا، جو اللہ کے دروازے پر جاگتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہی الفاظ آپ کے دل میں نقش ہو گئے اور پھر ساری زندگی آپ نے اسی دروازے پر سر رکھا۔ کمسنی کے باوجود آپ میں فقر کی جھلک نمایاں تھی۔ کھیل کود سے زیادہ آپ تنہائی، خاموشی اور اللہ کے ذکر کو پسند کرتے تھے۔ جوانی کے قریب پہنچے تو علم دین حاصل کرنے کا شوق بڑھا۔ آپ نے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم اساتذہ سے حاصل کیے، مگر دل کسی اور ہی منزل کا طالب تھا۔ اسی زمانے میں آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا چرچا سنا، جو دہلی میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ تھے۔ دل میں شوق پیدا ہوا کہ ایسے مرد خدا کی صحبت نصیب ہو۔ چنانچہ آپ ملتان سے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا، وسائل کم تھے، مگر دل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ راستے میں بھوک، پیاس اور مشقتیں آئیں، مگر آپ کے قدم نہ رکے۔ دہلی پہنچ کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلی ہی ملاقات میں حضرت قطب الدین نے آپ کے چہرے میں سچائی اور دل میں طلب کی روشنی دیکھ لی۔ آپ کو بیعت میں لیا اور مجاہدات و ریاضات کا سخت سلسلہ شروع کرایا۔ تذکرۃ الاولیاء کے مطابق حضرت فرید الدین دنوں فاقہ کرتے، رات بھر عبادت میں گزارتے اور دن میں خاموشی اختیار رکھتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بھوک کی شدت سے جسم نڈھال ہو گیا مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ حضرت قطب الدین آپ کی استقامت دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ فرید، تو فقر کے راستے میں سچا ہے۔ ایک موقع پر شدید فاقے کے عالم میں حضرت فرید الدین کے سامنے تھوڑی سی شکر آئی۔ آپ نے اسے کھایا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی واقعے کے بعد لوگ آپ کو گنج شکر کہنے لگے، یعنی وہ ہستی جس کے لیے شکر بھی خزانہ بن گئی۔ مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اس لقب پر فخر نہ کیا، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل خزانہ اللہ کی رضا ہے، باقی سب فانی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ پر گہرا اثر ہوا۔ مرشد کی جدائی نے دل کو اور زیادہ دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ کچھ عرصہ دہلی میں قیام کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن یعنی اجودھن کا رخ کیا، جو اس زمانے میں ایک سادہ اور پسماندہ علاقہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سکونت اختیار کی، ایک کچی جھونپڑی میں رہنے لگے اور لوگوں کو خاموشی، عمل اور اخلاق کے ذریعے اللہ کی طرف بلانے لگے۔ نہ کوئی بڑا واز، نہ ظاہری جاہو جلال، بس سادہ گفتگو، نرم لہجہ اور سچی زندگی۔ پاک پتن میں آپ کی شہرت پھیلنے لگی۔ امیر و غریب، حاکم و محکوم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، مگر آپ نے کبھی امیروں کی طرف خصوصی توجہ نہ دی۔ تذکرۃ الاولیاء میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک امیر شخص قیمتی تحفے لے کر آیا۔ آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ دنیا کے بوجھ ہیں، ہمیں ہلکا رہنا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی غریب آتا تو آپ اسے اپنے پاس بٹھاتے، خود کم کھاتے اور اسے زیادہ دیتے۔ آپ کی زندگی سخت مجاہدات سے بھری ہوئی تھی۔ لمبے روزے، طویل قیام اللیل، مسلسل ذکر اور خدمت خلق آپ کا معمول تھے۔ کبھی کبھی کئی دن آگ جلانے کو لکڑی نہ ہوتی، کھانے کو کچھ نہ ہوتا، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے۔ آپ رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھوک صبر کو جنم دیتی ہے
और सब्र मार्फत की कुंजी है। इसी सब्र ने आपके दिल को ऐसा रोशन किया कि लोग सिर्फ आपको देखकर बदलने लगते। आपके मलफूजात में दुनिया की बेसबाती बार बार बयान हुई है। आप कहते थे कि ये दुनिया सराय है, यहाँ कोई मुस्तकिल नहीं, अक्लमंद वो है जो यहाँ से ज़्यादा राह जमा कर ले। आप खुद इस पर कामिल अमल करते थे। लिबास सादा, खुराक कलील, रिहाइश मामूली, मगर दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज था। तज़किरतुल औलिया में आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात का भी जिक्र मिलता है, मगर आप कभी उन्हें नुमाया न होने देते। एक मर्तबा क़हत के दिनों में लोग भूख से निढाल थे। आपने दुआ की और अल्लाह के फजल से थोड़ा सा खाना बहुत से लोगों के लिए काफ़ी हो गया, मगर आपने फरमाया कि ये सब अल्लाह का काम है, बंदा कुछ नहीं। आप हर हाल में खुद को मिटाते और अल्लाह को जाहिर करते। आपकी मजलिस में अदब की बड़ी सख्ती थी। अगर कोई बेअदबी से बैठता या बात करता तो आप खामोश हो जाते। खामोशी ही आपकी नसीहत होती। कई लोग इसी खामोशी से तौबा कर लेते। आपका दिल नरम था मगर उसूल सख्त थे। शरीयत की पाबंदी में कोई नरमी न थी। आप फरमाया करते थे कि जिस तसव्वुफ में शरीयत न हो वो गुमराही है। जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी आपकी कैफियत नहीं बदली। ज़ौफ़ आ गया, जिस्म कमज़ोर हो गया, मगर इबादत और जिक्र में कमी ना आई। शागिर्दों और मुरीदों को हमेशा सब्र, आजिज़ी और इखलास की तलकीन करते रहे। आपने फरमाया कि लोगों के दिल ना तोड़ो, क्योंकि दिल अल्लाह का घर है। ये अल्फाज आज भी दिलों को हिला देते हैं। आखिरकार 664 हिजरी में वो दिन आया जब ये चराग़े इश्क ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हुआ। पाक पतन की फ़िज़ा गम से भर गई, मगर आपकी तालीमात जिंदा रहीं। आपका मज़ार आज भी फैज़ का मरकज़ है, जहाँ दिल टूटे हुए लोग सुकून पाते हैं और भटके हुए राह पा लेते हैं। तज़किरतुल औलिया में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि फ़क्र में बादशाहत है, सब्र में ख़जाना है और अल्लाह की मोहब्बत में ही असल ज़िंदगी है।